اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو جی وی ٹرو نیوز میں خوش آمدید عرض کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج 28 سفر المظفر روز شہادت جانسوز امام حسن مجتبی علیہ السلام و روز رحلت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پردرد دن کے موقع پر تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتی ہوں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی مظلومیت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ چونکہ آج شہادت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، تو آج کے دن امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی۔ ناظرین محترم، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، تو تاریخ میں ایک اہم سوال گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیوں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ کے ہاتھ میں صلح کی؟ کیوں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی امام علی علیہ السلام کی طرح، امام حسین علیہ السلام کی طرح میدان جنگ میں جا کے معاویہ کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی؟ ناظرین محترم، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے مفکرین نے، بہت سارے مفسرین نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق گفتگو کی ہے۔ بعض نے امام علیہ السلام کی اس صلح کو امن پسندی کا نام دیا ہے، اور بعض نے اس صلح کو یہ کہا ہے چونکہ امام علیہ السلام امن پسند تھے، اس وجہ سے امام علیہ السلام، کیوں امام علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف نبرد آزمائی کیوں نہیں کی؟ کیوں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ نہیں کی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی گہرائی میں جا کر غور کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر امام علیہ السلام کی صلح کی کیا وجہ تھی۔ ناظرین، اس کے بارے میں دو نظریات بہت سارے مفکرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں فرق تھا، بعض کا کہنا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام امن پسند تھے، امن کو پسند کرتے تھے، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے صلح کی، اور چونکہ امام حسین علیہ السلام جنگ پسند تھے، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے جنگ کی۔ اور دوسرا نظریہ جو بہت سارے مفکرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ اور یزید میں فرق تھا۔ معاویہ چونکہ کھلم کھلا دین اسلام کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا، دین اسلام کے مقدسات کا وہ خیال رکھتا تھا، اور یزید کھلم کھلا تمام تر برائیوں کو انجام دیتا تھا۔ نہ عزیزان، در حقیقت اصل حقیقت یہ ہے کہ نہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن میں کوئی فرق تھا، نہ یزید اور معاویہ میں کوئی فرق تھا۔ حسن عین حسین اور حسین عین حسن تھے، یعنی آئمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں، آئمہ کے کردار میں کہیں پہ بھی کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور دوسری جانب یزید اور معاویہ میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ در حقیقت کوئی اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی۔ ناظرین محترم، اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے کہ تمام معصومین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام رسول اللہ کے وارث ہیں، کردار میں، سیرت میں، علم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔
تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس بھی امام نے اپنے دور میں اپنی زندگی کے طاغوتوں کے خلاف جو بھی کردار دکھایا ہے وہ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع میں دکھایا ہے۔ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ کے ہاتھ میں صلح کی ہے تو یہ بھی دین اسلام کو بچانے کے لیے، اگر امام حسین نے کربلا میں جا کے جنگ کی ہے تو یہ بھی دین اسلام کی خاطر کی ہے، کیونکہ ہر امام کی سیرت، ہر امام کا کردار یہی رہا ہے کہ ہر امام نے، ہر معصوم نے اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنی زندگی میں دین اسلام کی خدمت کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ بالکل اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی اگر صلح کی ہے معاویہ کے ہاتھ میں تو یہ بھی جس طرح سے شاعر ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمات کی طرف نظر کرتے ہوئے بہت خوبصورت شعر فرماتے ہیں۔ شاعر بہت بہترین انداز میں معصومین علیہ السلام کی خدمات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ معصومین علیہ السلام ہر ایک کا یہی شعار تھا، اگر ہماری زندگی ہے تو اسلام کی خاطر، اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اگر ہم نے جو بھی خدمات انجام دینی ہے تو وہ صرف اسلام کی خاطر ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے ائمہ معصومین نے خون دل دیا ہے، خون جگر دے کے دین اسلام کو بچایا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی آخر کر شہادت پائی، خون دل جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کس وجہ سے؟ صرف دین اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے تقدس کو بچانے کے لیے، رسول اللہ کی تعلیمات کو بچانے کے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن صلح امام حسن بھی بالکل اسی طرح اسلام کے لیے کارآمد ہے، تشیع کے لیے کارآمد ہے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جنگ کر کے دین اسلام کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال ایک بہترین شعر میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کی عکاسی کرتے ہوئے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمات کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہر امام کو معلوم تھا، ہر معصوم کو معلوم تھا کہ یہ جسد خاکی جو پروردگار عالم نے امانت کے طور پر عطا کیا ہے، اس کے جتنے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اسلام کی خاطر، خدا کی نظر میں، خدا کی بارگاہ میں اس کی بہت قدر و منزلت بڑھے گی، کیونکہ اس جسم کو بچانے کے لیے اللہ نے نہیں دیا، بلکہ اس کو دین اسلام کی خاطر، تشیع کی خاطر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے خدا نے دیا ہے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی اگر صلح کی ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اس کی بھی کوئی علت ہے کہ امام علیہ السلام نے صلح فرمائی، اور اس کا جواب بھی خود امام حسن مجتبی علیہ السلام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی کرنے لگا تھا جو میرے بابا علی نے کیا، میں بھی دشمنوں کے خلاف نبرد آزمائی کرنا چاہتا تھا، میں بھی دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں جا کے ان کو واصل جہنم کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے لشکر بنایا، جب میں نے لشکر کو جمع کیا، جب میں نے لشکر کو اکٹھا کیا تو میرے سامنے دو منصوبے نظر آئے، مجھے دو طرح کے منصوبے نظر آئے، ایک میرے دوستوں کا منصوبہ، میرے ساتھیوں کا منصوبہ تھا، اور دوسرا میرے دشمنوں کا منصوبہ تھا۔ میرے دشمنوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھ سے مکر و فریب کے ذریعے، ہیلا گری کے ذریعے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اقتدار کی کرسی سنبھالنے کے لیے وہ مجھ سے جنگ کر رہے تھے، اور دوسرا منصوبہ میرے دوستوں کا تھا، میرے ساتھیوں کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مجھے دشمنوں کے ہاتھوں چند پیسوں کی خاطر فروخت کر دے،
اور میری عزت، دین اسلام کی عزت کو ختم کر کے مجھے دشمنوں کے ہاتھوں فروخت کرنا چاہتے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان دو منصوبوں کو دیکھا، جب میرے سامنے یہ دو منصوبے آئے تو مجھے اپنے دوستوں کے منصوبے سے زیادہ دشمنوں کا منصوبہ بہتر لگا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن صرف اقتدار کے پیاسے تھے، دشمن صرف مجھ سے اقتدار چاہتے تھے، اقتدار کی کرسی چھیننا چاہتے تھے، لیکن میرے دوست مجھ سے میری عزت، دین اسلام کی عزت، تشیع کی عزت، سب کچھ لوٹنا چاہتے تھے۔ جب میں نے ان دو نظریوں کو دیکھا، ان دو منصوبوں کو دیکھا، تو میں نے دشمنوں کے منصوبوں کو ترجیح دی اور میں نے اقتدار کی کرسی دشمن کے حوالے کر دی اور دین اسلام کی عزت، اپنی عزت اور نسل تشیع کی عزت کو میں نے بچانے کی کوشش کی۔ تو ناظرین محترم، اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کی ہے تو بھی صرف دین اسلام کی خاطر، تشیع کی خاطر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کی ہے۔ ہر امام کی سیرت، ہر امام کا کردار یہی رہا ہے کہ جب تک زندہ ہیں، جب تک زندگی میں اللہ نے زندگی دی ہے، اس دنیا میں ہیں، اپنے دل کا قطرہ، اپنے جگر کا قطرہ دے کے بھی دین اسلام کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں ائمہ معصومین علیہ السلام، آخر میں ایک شعر آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی، جس میں شاعر بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت بہترین انداز میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ ائمہ معصومین نے، ہر امام نے، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، امام علی سے لے کر مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، ہر امام نے اپنی زندگی میں دین اسلام کی اتنی خدمات کی ہیں، دین اسلام کی خاطر اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، اتنے مصائب کا سامنا کیا کہ آج جو شمع اسلام ہمارے سامنے ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی میراث ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو شمع جلائی ہے، آج تک اس شمع کی روشنی ہمارے آگے پیچھے گردش کر رہی ہے۔ آج ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ایسی ہستیاں ہمیں عطا کی کہ جنہوں نے دین اسلام کی نعمت، تشیع کی نعمت اور خصوصاً عزاداری کی بہترین نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے: من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتاً جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اس دنیا سے اس حال میں اٹھ جائے کہ وہ ائمہ کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ تو خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس جہالت کی موت سے بچائے اور ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے GB2 نیوز HT یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں۔